پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بہت تعلقات تاریخی، قدیمی، سیاسی اور اقتصادی طور پہ اہم ترین ہیں، اور پاکستان اور مڈل ایسٹ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ صرف ایک مذہبی رشتے میں نہیں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر بھی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیں تو 4 بنیادی مرکز ہیں جو اکنامک لینڈسکیپ پہ پاکستان کے لیے سینٹر آف گریوٹی کے طور پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں پہلا مرکز چین ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ریلائبل پارٹنر ہے۔ دوسرا اہم مرکز یورپین یونین ہے جہاں پاکستان اپنی ایکسپورٹس کی بڑی منڈی پاتا ہے اور GSP+ کی صورت میں اسے ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ حاصل ہے۔ یورپ میں ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بستی ہے جو ہمارے اور یورپ کے درمیان ایک برج ہے۔ تیسرا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جہاں پر ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے اور پاکستانی بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ اور چوتھا اسٹریٹجک مرکز ہماری معیشت کا GCC کنٹریز ہیں کہ جہاں پر 30 لاکھ کے قریب یا زیادہ پاکستانی بستے ہیں جو ہمارے لیے ریمیٹنسز کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ ممالک پاکستان کے ریلائبل دوست برادر ملک ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا۔ اس 4 پارٹنرز میں سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ان دا بیک ڈراپ آف دا گلوبل پولرائزیشن، اور مڈل ایسٹ تیزی کے ساتھ چائنا کے ساتھ قربت میں جا رہا ہے، اور اس کے حالیہ جو مظاہر ہیں، سعودی عربیہ کا SCO میں شامل ہونے کا فیصلہ، مارکیٹ میں پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں پیٹرو یوان ایک نئی کرنسی یا ایک نیا ریلیشن شپ معاشی اس کا اظہار، اور اسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کی صلح میں چائنا کا کردار، اور وہ تمام اس خطے کی جو انٹر اسٹیٹ رائیولریز تھیں ان کا آہستہ آہستہ ہارمونائز ہونا، جس میں سعودی عرب ترکی کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، سعودی عرب قطر کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، اور پھر سعودی عرب اور ایران کی نارملائزیشن سے یمن اور لیبنان کی جو پولرائزیشن ہے اس پہ نارملائزیشن کی طرف امکانات کہ وہ پیش قدمی کرے گی۔ تو یہ پورا خطہ ایک نئے تغیر سے گزر رہا ہے، اور اس میں جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بہت اچھی طرح کہا مختصر وقت میں کہ اس خطے میں جہاں یہ سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ بھی یہ خطہ ایک نئے مرحلے میں، جو کہ انیشل ان کا مرحلہ تھا ایک بیسک انفراسٹرکچر کا، اب انفراسٹرکچر سے وہ نیکسٹ لیول ڈیولپمنٹ فیز میں جا رہے ہیں جس میں کہ نالج اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ ان کی ایشیا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق عرب جو GCC کنٹریز ہیں اور ایمرجنگ ایشین کنٹریز ہیں ان کی تجارت کا حجم 2030 تک $600 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔ تو پاکستان جو کہ ان سب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ، تغیرات کے ساتھ خود کو کیسے الائن کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ایمبیسڈر صاحب نے کہ ان خطوں میں جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ویژن ہے اور وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لیڈرشپ کے پاس ویژن بھی تھا اور سمت بھی ٹھیک تھی، لیکن ان تمام ممالک میں اور دنیا کے ہر اس ملک میں جو پائیدار ترقی کرتا ہے اس کے اندر ایک
پری ریکوزیٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پریسیڈس اکنامک ڈیولپمنٹ، اور جہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے پاس جتنا بھی ویژن ہو، آپ کے پاس جتنی بھی کمپٹنس ہو، آپ کے پروگرامز کتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان نے بھی ایک حیران کن سفر کیا تھا کہ جس میں 5 سالوں کے اندر ایک ایسی اکانومی جس میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، 11,000 میگا واٹ نئے اس میں اضافہ کیا گیا۔ ایک ایسی معیشت جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا اور 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی، اس کو کلوز کیا گیا اور ملک میں امن بحال کیا گیا۔ ایک ایسی معیشت کہ جس کو 2013 میں سب سے خطرناک معیشت قرار دیا جاتا تھا، اسے 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی پروجیکشن کی، اور وہ ملک کہ جس میں کوئی انویسٹر آنے سے گھبراتا تھا، وہاں 29 ارب ڈالر کی چائنیز انویسٹمنٹ تھرو سی پیک آ گئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہمارے تمام مشرق وسطیٰ کے سفراء، امریکہ اور یورپ کے ایمبیسڈرز میرے پاس آ کے صرف ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے شراکت کر سکتی ہیں۔ پاکستان کا ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا کہ پاکستان ایک سی پیک کے اوپر چل پڑا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے اس ترقی کے سفر کو پنکچر کیا، اور 2018 کے انتخابات میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس کنٹینیوٹی کو پنکچر کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ کل ہی ہم نے نیشنل اکنامک کونسل میں 2 اسٹڈیز جو ہیں ان کو پیش کیا۔ ایک 5 ایز فریم ورک ہے کہ اگر پاکستان نے ان مشکلات سے نکلنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں 5 ایز فریم ورک، جس میں ایکسپورٹس، ای پاکستان، انوائرمنٹ وچ انکلوڈز واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، انرجی اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، اس فریم ورک کے ذریعے ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کل اسٹڈی بھی پیش کی نیشنل اکنامک کونسل میں، دیٹ از پاکستان آؤٹ لک 2035۔ اگر ہم اپنے آپ کو جہاں پہنچ گئے ہیں ادھر سے فیوچر میں پروجیکٹ کریں تو ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے بزنس ایز یوزول کا، کہ جس چال بے ڈھنگی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اسی پہ اگر ہم قائم رہیں تو ہم 2035 میں کہاں پہنچیں گے۔ اور دوسرا راستہ ہے ٹرانسفارمیشنل اور ایسپریشنل، کہ اگر ہم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کریں تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ پاکستان ہیز اے چوائس اینڈ وی ہیو اے چوائس ٹو میک، either by 2035 we can be a $1 trillion economy with poverty down to 15%, and the second scenario is اگر ہم نے business as usual جاری رکھا تو ہم by 2035 $570 billion economy ہوں گے، ہماری آبادی تقریباً 34 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوگی، اور ہمارے ہاں غربت کی شرح 40% ہو چکی ہوگی، اور وہ منظرنامہ بہت خوفناک ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل سسٹم کو بھی ٹھیک کریں، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یقینی بنائیں، اور ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی پیدا کریں، چونکہ اکنامک پالیسیز 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے اپنے دائرے میں سوچنا ہوگا کہ ہم سب پاکستان کے اس کامن ویژن کے ساتھ خود کو کیسے الائن کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنل کانفلکٹ کی بجائے ایک کولیبریٹو ہارمونائزڈ موڈ میں اس ویژن کی طرف بڑھ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں۔ میرے نزدیک مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے لیے 6 اہم شعبہ جات ہیں کہ جن میں ہم تعاون کر سکتے ہیں۔
اس وقت مڈل ایسٹ کنٹریز کی ضرورت اور جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے پیٹرن کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پاکستان ان سے خطیر انداز میں سرمایہ کاری کے ذریعے زراعت کو ماڈرنائز کرنے کے لیے پروجیکٹس کر سکتا ہے. ہم ایک سائزبل انویسٹمنٹ وہاں سے ایگریکلچر کے شعبے میں، چونکہ ہماری ضرورت ہے کہ اب ہم گرین ریولوشن 2.0 پیدا کریں جو کہ نہ صرف ہماری ضرورت کے لیے پورا ہو بلکہ اس سے ہم اپنے ریجن کے اندر بھی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اس کی ضرورت کو ایکسپورٹ کر سکیں، چاہے وہ چین ہے چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے. اس میں زرعی اجناس کے علاوہ لائف سٹاک، پولٹری اور فشری، یہ سارے وہ اپرچونٹیز ہیں جس میں بے انتہا اپرچونٹی ہے. سیکنڈ فیلڈ از آئی ٹی. پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے اور اس کے جو سکلز ہیں ان کے ساتھ ہم پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور میں ڈال سکتے ہیں. آج پاکستان کی ہیومن ریسورس ہماری جو اگرچہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس میں ایک ہڈن اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ دنیا کی لوئسٹ کاسٹ ہیومن ریسورس ہے اور اس کے اوپر ہم بہت ساری سرمایہ کاری اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہبز ہیں، پاکستان کے اندر آئی ٹی کی جو سٹارٹ اپس ہیں وہ مزید ان کا ایکو سسٹم گرو کرے اور ہم ان کو کولیبریٹ کر سکیں. 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا تھا، تو مجھے اگلے دن جان کے خوشی ہوئی کہ وہ نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ بہت تعاون کے ساتھ کام کر رہا ہے اور سعودی عربیہ ان کے کام سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اسی طرح بہت سی اپرچونٹیز ہیں ہم آئی ٹی سیکٹر کے اندر کر سکتے ہیں. تیسری چیز انرجی ہے. انرجی میں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر گرین انرجی کے لیے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں اور پاکستان کا جو پروگرام ہے کہ ہم رینیوبلز کے اندر جائیں تو ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ اس شعبے میں بھی بہت مدد حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا ہمارا جو ایک ہڈن پوٹینشیل ہے وہ مائننگ کا ہے اور اس میں بے انتہا پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر کے خطیر زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کا تجربہ ہے اور ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں ان سے پاکستان اور مڈل ایسٹرن کنٹریز جوائنٹ مائننگ پروجیکٹس کر سکتے ہیں. پانچویں چیز جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اس خطے میں جو مستقبل کے ترقی کے پروگرام ہیں اس کے لیے خطیر مین پاور کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان جدید رجحانات کے مطابق جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، سرٹیفیکیشن کے پروگرامز ہیں، اس کے اوپر اپنی ہیومن ریسورس کو الائن کریں. اس کے لیے حکومت نے ایک ٹاسک فورس ابھی قائم کی ہے جس میں ہمارے جو مین پاور ایکسپورٹرز ہیں اور حکومت کے جو ادارے ہیں ان سب کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ ہم ان ممالک کی جو ہیومن ریسورس ہے ان کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹریننگ پروگرامز کو الائن کریں اور زیادہ سے زیادہ افرادی قوت فراہم کریں، چونکہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز ایک خطیر ذریعہ ہے. اور چھٹا ایریا جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، پاکستان میں بے انتہا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے اور یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہر سال ٹورزم کے لیے باہر جاتے ہیں. ہمارے ناردرن علاقے جو ہیں، شمالی علاقہ جات، وہ کسی بھی لحاظ سے یورپ کے بہترین ڈیسٹینیشن سے کم نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے کہ اس انٹرنیشنل لیول کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ان ممالک سے انویسٹمنٹس لا کر تو وہاں پر انفراسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں ان ممالک سے ٹورزم کو لانے کا بھی موقع ملے گا اور انہیں بھی ایک نئی ڈیسٹینیشن ملے گی جو ایک سوشل کلچرل ہم آہنگی کے ساتھ ہوگی. تو یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن کے اندر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ حاصل کر سکیں اور اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے تعلقات کو صرف سیاسی جگہ اور برادرانہ طور پہ رکھنے کی بجائے یا ان سے ضرورت کے وقت امداد لینے کی بجائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے موڈ میں لے کے جائیں، جوائنٹ وینچرز کے موڈ میں لے کے جائیں. اور اس کے لیے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں
ون ونڈو آپریشن. ابھی جو پروجیکٹ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ اپروو کیا ہے, اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ جس میں انویسٹرز کے لیے ون ونڈو آپریشن ہو, تاکہ کوئی فورن انویسٹر جو باہر سے آتا ہے اس کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا کہ آپ کی بہترین پالیسیز ہوں, آپ بہترین پروگرامز بنا لیں, اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے, چونکہ فورن انویسٹر سب سے پہلے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو دیکھتا ہے, اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے, کسی اور پر نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اہل وطن ہیں, ہم سب نے میچورٹی کے ساتھ اس ملک کو پولرائزیشن سے نکالنا ہے. اور جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں سنگل ہینڈڈلی پاکستان کو فکس کر سکتا ہوں. ہمیں ایک بہت بڑی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. اس وقت اگر کوئی آواز ہمیں تقسیم کرتی ہے تو وہ تباہی کی آواز ہے, اور اگر کوئی آواز ہمیں متحد کرتی ہے تو وہی مستقبل کی آواز ہے. ہم سب کو کولیبریٹ کرنا ہے, پازیٹیو سینرجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو ان گنت امکانات ہیں جن کو ہم, جیسے میں نے کہا کہ if we adopt that transformative path, by 2035 Pakistan can be a $1 trillion economy. And I think in this axis of Middle East and Pakistan, investment and economic cooperation can play a very important role. And the 6 areas can be the future of this relationship, i.e. one in agriculture, in IT, in mining, in manpower, in tourism, and these areas, and energy. These areas can provide both countries a new foundation to take their relationship to next level. So with these words, I thank you all and I wish the seminar success, and I will look forward to the recommendations of this seminar so that we can implement them. Pakistan Zindabad.